اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ امکان کذب کا ہے، اس مسئلے کو سالو اور ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ محترم زبیر علی زئی صاحب نے اس مسئلے میں غلطی کی ہے، اور انہوں نے علماء دیوبند میں سے ایک عالم کو بہت اس مسئلے کی بنا پر غلط باتیں بھی لکھیں۔ حالانکہ ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ امکان کذب کا مسئلہ تو شاہ اسماعیل شہید نے اپنی کتاب یک روزہ میں لکھا ہے، اور جس کو بعض لوگ خطاً ایک یک روزی بھی کہتے ہیں، یک روزہ نام ہے اس کا۔ تو کیا زبیر علی زئی صاحب شاہ اسماعیل شہید پہ بھی وہی اعتراض کر رہے ہیں؟ اور میرا خیال ہے کہ ان کو یہ پتہ تھا کہ وہ یہ غلطی کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے شاہ اسماعیل شہید کا نام اس لیے نہیں لیا کہ اگر وہ شاہ اسماعیل شہید کے شان میں تنقیص یا ان کی ناموس میں کچھ تنقیص کرتے تو بہت سارے اہل حدیث ان کا اہل حدیث ہونے سے خارج کا ہونے کا فتویٰ دے دیتے، کیونکہ بہرحال شیخ زبیر علی زئی شاہ اسماعیل شہید کے مقابلے میں تو کوئی اہل حدیث نہیں مانے گا ان کو، علماء دیوبند بھی ہرگز نہیں مانیں گے۔ تو یہ تو بہت ہی عجیب بات ہوتی، لہٰذا بہرحال انہوں نے یہ کیا۔ محترم جہلمی صاحب بھی اسی مسلک پر ہے، اور کیا کہتے ہیں انہوں نے بھی اس مسئلے کو بہت ہی غلط انداز سے لیا ہے۔ تو اب ہم اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے امکان کذب کا، اس مسئلے کو سالو و ریزالو کس طرح کیا جائے۔ دیکھیے، صفات وجودیہ یعنی کہ ایگزسٹینشیل ایٹریبیوٹس کی دو اقسام ہیں، صفت الباری یعنی ایٹریبیوٹ آف گاڈ، یا صفت الباری یعنی ایٹریبیوٹ آف گاڈ۔ اگر سلفیہ اور غیر جمہور ماتریدیہ کا مذہب لیا جائے، جو صفات فعلیہ یعنی کہ ایکٹیو ایٹریبیوٹس کو بھی صفات ذاتی یعنی اسینشیل ایٹریبیوٹس کی طرح یا ان کو اسینشیل ایٹریبیوٹس ہی مانتے ہیں، اور یا ان کی طرح قدیم اور غیر مقدور اور غیر اختیاری مانتے ہیں، اور سلسلہ خیر آبادی جو صفت صدق کو یعنی کہ ایٹریبیوٹ آف ٹروتھ کو بھی صفات ذاتیہ کے مثل مانتے ہیں اور غیر مقدور اعتقاد کرتے ہیں، تو بھی صفت خبر الباری ہے، اس کو ان صفات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دیکھیے صدق الباری جو ہے وہ صفت الباری ہے، اور صدق و خبر الباری صفت الباری ہے، یعنی کہ یہ فرق آپ نے نوٹ کر لیا۔ تو جو صفت الباری ہوگا وہ صفت الباری نہیں ہوگا، یعنی کہ یہ یہاں پر فرق ہو جائے گا، کیونکہ اللہ صفت نہیں اور صفت اللہ نہیں، تو اللہ کی جو صفت ہے، جو اس کی صفت وجودی ہوگی، وہ کیا کہتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ اللہ نہیں ہوگی، اللہ کی صفت نہیں ہوگی، اور نہ وہ صفت اللہ ہوگی، یعنی کہ اللہ کی جو صفت صدق ہے وہ اور ہے، اور خبر باری کی جو صفت صدق ہے وہ کوئی اور ہے، کیونکہ خبر باری کو زیادہ زیادہ اللہ کی صفت کہہ دیں گے، اور یہ صفت کی صفت ہو جائے گی۔ تو اب آپ نے یہ فرق نوٹ کر لیا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے، پس کذب بمانے کذب بمانے ضد و صدق الباری، یہ محال عقلی مان بھی لیا جائے تو کذب بمانے ضد و خبر الباری محال عقلی نہیں، کیونکہ خبر الباری جو ہے وہ صفت الباری ہے، اور یہ ضد و صفت الباری ہو جائے گا۔ اب اگر کہا جائے کہ کذب خبر الباری سے کذب الباری لازم آتا ہے، جو سراسر محال عقلی ہے، تو اس کا جواب پھر یہی دیا جائے گا کہ صدق خبر باری کا محال عقلی ہونا لازم نہیں آتا، کیونکہ اگر ممکن عقلی محال عقلی کو مستلزم ہو، یا اس سے ممکن عقلی سے محال عقلی لازم آئے، تو ممکن عقلی ہی رہتا ہے، تو یہ فرق رہ جائے گا۔ امکان کذب کا اعتقاد جو ہے وہ خبر الباری کے کیا کہتے ہیں کذب کا امکان ہے، نہ کہ ذات الباری کے کذب کا امکان۔ تو اب یہ فرق ہو گیا، اب اللہ خبر نہیں اور خبر اللہ نہیں، لہذا صفت الباری کو جو حضرات بھی مانیں گے وہ حادث ہی مانیں گے، کیونکہ وہ زیادہ سے زیادہ ہر صفت الباری کو قدیم اور غیر مقدور اعتقاد کر سکتے ہیں، اور اجماع تو اسی پر ہے کہ ذات و صفات الباری یہ قدیم و غیر مقدور ہے۔ اگر اس پر ہی اجماع کر لیں تو یہ تو صفت الباری جو ہے یہ نہ ذات باری ہے اور نہ صفات باری ہے، بلکہ صفت الباری ہے۔ کتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی صدق خبر باری جو ہے نا یہ اس کا کذب محال عقلی ہے، تو بھی اس پر اعتراض ہو جاتا ہے کہ بھئی آپ جب صدق خبر باری کہہ رہے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں ہرگز کیا کہتے ہیں صدق الباری نہیں ہے، بلکہ خبر تو خود ایک صفت ہے، تو پھر آپ کس طرح یہ بات کرتے ہیں۔ اب چلیے جمی صفات الباری کو آپ نے کیا کہتے ہیں قدیم اور غیر مقدور مان لیا، تو پھر بھی
صفت و صفت الباری جو ہے نا، یا صفات و صفات الباری، یہ تو اس سے خارج ہی ہو گیا نا. تو یہ بات نوٹ کر لیں. تو اگر ہم کوشش کریں تو اتحاد امت قائم ہو سکتا ہے. یہ جہلمی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اشاعرہ کے اکابرین کو کافر قرار دیں اور نام لے کر نہیں دیں تو ان کے عقیدے کو کفر کا فتویٰ دیں. تو وہ تو ایسے دیتے ہیں. اور میں نے کچھ بریلوی حضرات سے بھی بات کی ہے اس مسئلے پہ، تو انہوں نے یہی کہا کہ امکان کذب پر وہ تکفیر جو ہے نا ان کا محتاط طبقہ ہرگز نہیں کرتا، بلکہ اس کو اپنے حساب سے، جو ان کے حساب سے اہل سنت کا تصور ہے، اس سے وہ اہل سنت سے خارج قرار دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس سے دیگر جو اہل سنت کے فرق ہیں وہ متفق نہیں ہے، اور بعض تو امکان کذب کے قائل ہیں. تو ایسے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ ضد کرنا چاہیں تو بہت طریقے ہیں اور اگر اتحاد کرنا چاہیں تو بھی بہت طریقے ہیں. تو میں تو سب کو اتحاد کی دعوت دیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ جہلمی صاحب سے بچ کر رہیے، اور یہ دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور باقی مسلمان حضرات جو ہیں وہ فرقوں میں تقسیم ہیں. فرقے جو ہیں ان کو آپ ختم تو نہیں کر سکتے، صرف اتنا کر سکتے کہ فرقوں کے اندر اتحاد پیدا کرنے کے لیے نرمی پیدا کریں. ٹھیک ہے. اور جہلمی صاحب سے دوری اختیار کریں، اللہ کے لیے دوری اختیار کریں، رسول اللہ کے لیے دوری اختیار کریں، قرآن کے لیے جہلمی صاحب سے دوری اختیار کریں، حدیث کے لیے جہلمی صاحب سے دوری اختیار کریں، اسلام کے لیے جہلمی صاحب سے دوری اختیار کریں. اگر آپ ان سے دوری اختیار نہیں کریں گے تو اس کا مواخذہ انشاءاللہ ضرور ہوگا. بہت بہت اہم باتیں آپ سے کہہ دیں.